اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو زمین بھر جائے گی انسانوں سے، تو جگہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں موت کو پیدا کروں گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ جب آپ موت کو پیدا کرو گے تو یہ ڈریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کو بھی پیدا کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر شخص کو، ہر انسان ہو جو ذی روح ہو، اسے دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا سے چلا جانا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ دنیا کے تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مونڈے کو پکڑا اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابن عباس دنیا میں اس طرح رہ جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ یعنی فرماتے ابن عباس کہ جب اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تو میں نصیحتیں کرتا تھا کہ لوگوں کو کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور صحت کو غنیمت سمجھنا بیماری سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت سمجھنا موت سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے۔ دنیا میں ہم مسافر ہیں، سفر میں ہیں، تو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جو آخرت کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ایک شخص تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اسرائیل علیہ السلام جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ لوگوں کے روح کو قبض کرو، اب اس کے ذمہ داری لگا دی، تو اس شخص کو گور گور کے دیکھنے لگا۔ اب وہ شخص ڈرا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے اس جگہ سے کہیں اور بھیج دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اسے کہیں اور جگہ بھیج دیا، لیکن جب وہ اس جگہ پہنچا تو اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور اس کا روح قبض کر لیا۔ کہا کہ میں انتظار میں تھا کہ تیری موت تو فلاں جگہ میں لکھی ہوئی تھی، لیکن تو بیٹھا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس، حالانکہ تو نے خود یہ درخواست کی کہ مجھے فلاں جگہ میں بھیج دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت جہاں پر لکھی ہوئی ہے وہیں پر آئے گی، اور اس میں نہ ایک گھڑی کم ہوگی نہ ایک گھڑی زیادہ ہوگی۔ جو وقت متعین ہے موت کا وہ وقت بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو زمین بھر جائے گی انسانوں سے، تو جگہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں موت کو پیدا کروں گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ جب آپ موت کو پیدا کرو گے تو یہ ڈریں گے، ڈر کے زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کو بھی پیدا کروں گا۔ یعنی اب انسان کے اندر ایک امید جاگ چکی ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بینک بیلنس بنانے ہیں، مجھے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، یہ پراپرٹی جمع کرنا ہے۔ اس امید کی وجہ سے انسان نے اپنے موت کو بلا دیا۔ حالانکہ جو موت کو پسند کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اس کو ناگوار سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے کہ یہ مومن کے لیے تحفہ، پھر تحفہ اسے ملے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند شخص ہوئے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ دنیا کے کام کو جیسے عید ہوگی تو عید سے پہلے ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، تو اسی طرح موت سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔